اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیریز کرپٹو کرنسی کے متعلقہ تھی۔ کل اس کا پہلا حصہ بنایا گیا تھا جس میں یہ بتلایا تھا کہ آپ کرپٹو کرنسی واقعی دنیا کے اندر ایک حقیقی طور پر ڈیجیٹلائز کرنسی کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں باقاعدہ اس کے لیے اے ٹی ایمز بنا دی گئی ہیں، لوگ اس سے پیسہ کما رہے ہیں، اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کو آلہ مبادلہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ آنے والا کچھ سالوں میں کرپٹو کرنسی جس طرح کاغذی کرنسی نے ساری دنیا کے اندر قبولیت عامہ حاصل کی ہوئی ہے، اسی طرح کرپٹو کرنسی بھی قبولیت عامہ حاصل کر لے گی۔ آج کے دور میں انسان اس سے پیسہ کس طور پر کما سکتا ہے، اس کے لیے یہ سیریز بنائی جا رہی ہے اور اس کے کچھ طریقے آپ کو بتائے جائیں گے کہ اگر آپ ان طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہوں تو یقینی طور پر آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانے کا آج سے پہلا جو وقت تھا وہ 10 سال پہلے تھا، اور دوسرا وقت جو ہے وہ آج کل کے دور میں ہے۔ تقریباً جو ہے نا کرپٹو کرنسیز جو آج تک لانچ کی گئی ہیں 1500 سے زیادہ کرنسیز ہیں، لیکن جو بہت زیادہ معروف ہیں، مشہور ہیں اور جس سے لوگوں نے پیسہ بنایا ہے اور بنا رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے اولین تو بٹ کوائنز ہی ہے، اس کے ساتھ ایتھیریم، ریپل، میٹک اور اس طرح کی اور بھی کرنسیز آ رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ جب کسی مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں جہاں آپ نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے، جہاں آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، جہاں آپ نے کوئی چیز بیچنی ہوتی ہے، تو اس کے متعلق کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو وہ اصطلاحات آنی چاہیے اور اس اصطلاحات کے ساتھ آپ کو اس کا طریقہ کار بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے کو استعمال کر کے آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو آئیے بورڈ کی طرف کچھ چیزیں بورڈ کے اوپر سمجھنی پڑیں گی کہ سب سے پہلے کرپٹو کرنسی میں جو سرمایہ کاری کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک اصطلاح ہوتی ہے ہولڈر۔ دراصل یہ کرپٹو کرنسی کا ایک انویسٹر تھا کہ جس کی سپیلنگ کی غلطی کی وجہ سے ہولڈر بن گئی۔ اصل میں یہ ہے ہولڈ، کہ آپ کسی بھی کرنسی کو خرید کر اپنے پاس رکھ دیتے ہیں اور اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آپ اس کو بیچ دیتے ہیں۔ دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے سیٹس۔ مختصر طور پر یہ ستوشی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ 1 روپیہ کے اندر 100 پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بٹ کوائن میں 10 کروڑ ستوشیز ہوتے ہیں۔ فیٹ یہ تیسری اصطلاح ہے کہ وہ کرنسی جو حکومت کی طرف سے وضع کی گئی ہو، جیسے روپیہ، ڈالر، یورو، ریال۔ تو اسی طرح یہ وہ کرنسیز ہیں کہ جو مختلف لوگوں کی طرف سے ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بل مارکیٹ، یہ اس وقت اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہو، کرپٹو کرنسی کی قیمت بڑھ رہی ہو۔ اس کے ساتھ بیئر مارکیٹ، یہ اصطلاح اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کرپٹو کرنسی کی قیمت کم ہو رہی ہو۔ اس کے ساتھ فیلنگ بولش، سرمایہ کاروں کو جب کرپٹو کرنسی کے اوپر اعتماد ہو کہ اس کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وقت یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ فیلنگ بیشز، کہ کرپٹو کرنسی ایک دم زوال پذیر ہو رہی ہو، نیچے آ رہی ہو، تو اس وقت جو اس کے انویسٹرز ہوتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، جو اس کا لین دین کرتے ہیں، وہ اس کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت انسان کو اپنے آپ کو جس وقت مارکیٹ نیچے جا رہی ہو، فیلنگ بیشز ہو رہا، تو اگر تو دور اندیش ہے، آپ کے اندر پیشنس ہے، صبر ہے، تو جب ہر طرح کی کرپٹو کرنسی نیچے آ رہی ہے آپ اس کو خرید کر کسی ایسی ایک کرنسی کو کہ جس کے بلاک چینز جو کے اوپر بلیو چپ کوائنز کا بلینز کے اندر ہوں، آپ اس کو انتخاب کر کے آپ خرید کر رکھ دیں۔ اگر آپ کے اندر صبر ہے، پیشنس ہے، آپ انتظار کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو دے جائے گی۔ یا پھر دوسرا محتاط رویہ یہ ہے کہ جب زوال پذیر ہو رہی ہے تو آپ اس سے نکل جائیں، آپ اس کو نہ چھیڑیں۔ ویک ہینڈز، کہ جب اس کی ویلیو کم ہو رہی ہو، لوگ اس کو بیچنا شروع کر دیں، آپ اس وقت خرید دیں۔ اسٹرانگ ہینڈز، بعض یہ ہوتا ہے کہ کرنسی جن کے پاس اپنے پاس رکھے گا تو اس کی قیمت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کو بیچے گا نہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کو نفع حاصل نہ ہو۔ اس کے ساتھ بلڈ بات، کرپٹو کی قیمت ایک دم دڑم سے نیچے گر جائے، اس وقت
اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں. جب یہ چیز ہو مارکیٹ کے اندر تو آپ اس وقت اس کے لین دین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. مون جب بہت زیادہ اوپر جا رہی ہو، اگر آپ نے خرید کے رکھی ہے، آپ کے پاس ایک معقول مقدار میں موجود ہے، آپ اس وقت اس کو سیل کر دیں. اس وقت یہ انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے ایک بٹ کوائن یا میں نے ایتھیریم یا میں نے ریپل خریدا تھا $1 کے اندر، آج اس کی قیمت $100 ہے، میں اس انتظار میں ہوں. اب مارکیٹ کے اندر اصطلاح مون کی استعمال ہو رہی ہے، آپ فوراً اس کو بیچ دیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گر جائے اس کی قیمت. تو آپ نے اگر $1 کی خریدی، آپ کو اس کے اوپر 99% پروفٹ مل رہا تو آپ اس کو فوراً سیل کر دیں. شیک آؤٹ یہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ سرمایہ دار جب اپنی کرنسی کو کسی نقصان کے اوپر بیچنا چاہے اس وقت بھی آپ جو ہے نا خرید سکتے ہیں. وہیل کی اصطلاح یہ ایسا سرمایہ کار ہوتا ہے، وہیل کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، کہ جس کے پاس مختلف قسم کی کرپٹو کرنسیز جس نے خرید کے رکھی ہوتی ہیں، اور وہ جب ان کو خریدتا ہے یا بیچتا ہے، اس کے خریدنے اور بیچنے سے وہ اتنا بڑا انویسٹر ہے کہ اس ساری کرپٹو کی مارکیٹ کے اندر ہلچل آ جاتی ہے، تو اس وقت اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اصطلاحات ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں. جو معروف اصطلاحات ہیں یہ ہیں، آپ ان کو یاد رکھیں اور دیکھیں کہ کس وقت مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، کس وقت مارکیٹ سٹیبل ہے، کس وقت گر رہی ہے، تو اس وقت آپ استعمال کر کے ان اصطلاحات کی بنیاد کے اوپر آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں یا فائدے کے اندر آپ اس کو خرید سکتے ہیں. اب پیسہ کمانے کے جو طریقہ کار ہے کرپٹو کرنسی کے اندر، اس میں سے پہلا طریقہ ہے، انشاءاللہ پارٹ 3 کے اندر اور طریقے بھی بتائے جائیں گے. آپ اگر ان طریقوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. سب سے پہلے پیسہ کمانے کے طریقے کے اندر کہ جب کرپٹو کرنسی کی قیمت کم ہو اس کو خرید لیں اور جب زیادہ ہو تو بیچ دیں. یہ سب سے آسان اور بنیادی نقطہ ہے کہ جیسے مارکیٹ کے اندر کوئی چیز سستی ہے آپ اس کو خرید لیں، جیسے ہی وہ تھوڑی مہنگی ہو آپ اس کو بیچ دیں، لیکن لالچ کر کے بہت زیادہ اس کو روک کے نہ رکھیں. اس طریقہ کار پر جب آپ عمل کر رہے ہوں تو سب سے پہلے بلیو چپ کوائنز کا انتخاب کریں کہ جن کی مارکیٹ میں کیپ ویلیو $1 بلین سے زیادہ ہو. یہ سب سے محفوظ راستہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کر خریدیں گے تو آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ خریدے اور محفوظ رکھے، منافع کمائے. آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کیا کہ ایک دفعہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے، آپ بیچتے نہیں ہیں. کچھ انویسٹر یہ ہے کہ اس کو ہولڈ کے اوپر رکھتے ہیں. ہولڈ سے مراد کہ جیسے آپ کے پیسے سیونگز اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو رکھ دیا. اس صورت کے اندر کچھ ایسی ہیں کہ جن سے آپ کو نفع ملتا رہتا ہے. جیسے آپ نے ہولڈ کے اندر رکھی تو نیو کوکائن ہے، کرپٹو برج ہے، نیبلو ہے اور کمانڈو کوائن ہے. یہ آپ نے خرید کر رکھے، جیسے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ان کے اوپر آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنا. آپ نے بلک کے اندر کوئی چیز خرید لی اور اس کو ذخیرہ کر دیا. کرنسی خرید کر رکھیں، مقررہ مقدار کے اوپر آپ اس کے اوپر ماسٹر نوٹ لگا سکتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر میں ٹرانزیکشن کی تصدیق کر سکتے ہیں اور ساتھ اس کے اوپر منافع کما سکتے ہیں. یہ بھی کمانڈو، نیبلو اور پائیویکس کے اس کی مثالیں ہیں. پھر مائننگ کریں. چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مائننگ کریں، لیکن یہ زیادہ مشکل ابتدا کے اندر پیچیدہ طریقہ کار تھا. اس کے لیے آپ کو بہت طاقتور کمپیوٹر کی ضرورت، اس کے اوپر کارڈ کی ضرورت، اس کے لیے نہ جانے والی بجلی کی ضرورت تھی، جو پاکستان میں تینوں چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہیں. لیکن آج کل کچھ ایسی کرنسیز ہیں کہ جو آپ اپنے موبائل کے اوپر مائن کر سکتے ہیں. ان کے اوپر کاسٹ بالکل کچھ نہیں آتی، وہ آپ کے موبائل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. تو آپ ان کو مائننگ شروع کر دیں. ان میں سے ایک پائی نیٹ ورک ہے، انشاءاللہ ہم اگلی سیریز کے اندر ان کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے کہ آپ $1 خرچ کرنے کے بغیر آپ صرف اس کو اپنے موبائل فون کے اوپر انسٹال کر کے پیشنس اور صبر کے ساتھ آپ انتظار کر کے فری کے اندر آپ اس سے پیسہ کما سکتے. اس کے ساتھ ہے کہ ڈے ٹریڈنگ. یہ ایک وہ طریقہ کار ہے کہ آپ صبح کوئی چیز خریدتے ہیں، شام کو بیچ دیتے ہیں. اگر آپ نے سٹاک ایکسچینج کے اوپر کبھی ٹریڈنگ کی ہو تو آپ وہاں اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تجربے کی ضرورت ہے. اگر بغیر تجربے کے آپ اس مارکیٹ کے اندر جائیں گے تو آپ نقصان زیادہ اٹھائیں گے، فائدہ کم ہوگا. اس لیے اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے. اس کے علاوہ مائکرو ٹاسک،
یہ مائکرو ٹاسک یہ وہ کام ہوتا ہے کہ جس سے آپ کرپٹو کرنسی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا معاوضہ مختلف سائٹس جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹاسک دیتی ہیں، آپ ان ٹاسک کو پورا کرتے ہیں تو وہ آپ کو مختلف کرپٹو کرنسیز کائنز کی صورت کے اندر معاوضہ دیتی ہیں. اس میں کائن بکس ہے، تو اس صورت کے اندر بھی آپ کرپٹو کرنسی لے سکتے ہیں. جب وہ آپ کے پاس ہو جائے تو آپ اس کو سیل کر دیں. اس کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے لیے بہت ساری جو ہے نا بلاک چین سٹارٹس اپ جو نئی آ رہی ہوتی ہیں وہ ابتدا کے اندر کوائنز فری کے اندر دے رہے ہوتے ہیں، ملٹیپل دے رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے ایک کوائنز خرید لیا، آپ کے پاس آ گیا، انہوں نے فری کے اندر لانچ کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ہماری ویب کو ڈاؤن لوڈ کر دیں، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم آپ کو فری کے اندر اتنے کوائن دے دیں گے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے 100 کوائن ہم نے آپ کو دے دیا، اب آپ کو وہ 333 یا 555 کر کے آپ کو واپس لوٹا دیں گے. تو اس صورت کے اندر بھی وہ آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں. پھر بعض ایسی کرپٹو کرنسی کے لیے آپ کام کرتے ہیں کہ کسی ایسی بلاک چین یا سٹارٹ اپ جو نئی کرنسی یا ٹوکن کی صورت میں بنا رہی ہے، آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا معاوضہ کرپٹو کرنسی کی صورت کے اندر دیتے ہیں، تو آپ اس کو سیل کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. یہ وہ براہ راست طریقے جو سارے آزمودہ ہیں، حقیقی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی فراڈ یا دھوکہ دہی شامل نہیں ہے. کوئی انفرادی طور پر کوئی آپ کے ساتھ کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی دانش مندی سے اور بیدار مغزی سے کام لیں گے تو آپ ان جو 6 طریقے بیان کیے گئے ہیں آپ ان سے پیسہ کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر وہ طریقے بھی بتائے جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کے اندر صبر ہے، پیشنس ہے، آپ ان طریقوں کو استعمال کر کے بہت زیادہ تو نہیں لیکن مہینے کا 50-60 ہزار 70 ہزار آپ نکال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم کو بھی آپ اپڈیٹ کرتے رہیں، آپ سائٹس کو دیکھتے رہیں، آپ کرپٹو کرنسی کی معلومات حاصل کرتے رہیں، آپ اس چیز کو جانچتے رہیں کہ کون سے نئے ٹوکنز آ رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر ان کی ویلیو کیا ہے، کس کس ایکسچینج کے اوپر وہ لسٹ ہو رہے ہیں. ان کو بھی دیکھ کر آپ نئے ٹوکنز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور تھوڑی قیمت بڑھنے کے اوپر آپ ان کو سیل کر کے پیسہ کما سکتے ہیں.